وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم. حاضرین صلاۃ جمعہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس کے لیے ہر قسم کی کبریائی، ہر قسم کی بڑائی ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام کی توفیق عطا فرمائی ہے اور جمعہ کی مناسبت سے یہاں جمع کیا ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین۔ حاضرین صلاۃ جمعہ، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، اس موضوع کا تعلق ہے حق و باطل۔ حق و باطل کا موضوع ایک بڑا لمبا موضوع ہے، لیکن اس میں سے میں صرف حق کیا چیز ہے، حق کسے کہتے ہیں، اور حق کو قبول کرنے کے سلسلے میں کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، جس کو عربی میں موانع قبول الحق بولتے ہیں۔ حق کی قبولیت کی راہ میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں راستے میں، ان میں سے دو تین چیزوں کو بیان کر کے اپنے خطبے کو ختم کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح صحیح بولنے اور ہم سب کو صحیح صحیح سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، پوری دنیا میں آپ اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جانے کے باوجود اور باطل کا پتہ چل جانے کے باوجود لوگ حق کو قبول نہیں کرتے، اور حق کے سلسلے میں مختلف طرح کی کوششیں ہوتی ہیں، بہت ساری محنتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ حق کو قبول نہیں کرتے اور باطل میں وہ پڑے رہتے ہیں اور باطل کی پرستش کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کی تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ ہمیشہ اہل باطل کی تعداد زیادہ رہی ہے اور اہل حق کی تعداد کم رہی ہے۔ یہ تاریخ کا مطالعہ اور قرآن کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے۔ آئیے موضوع کو آگے لے کر کے چلتے ہیں۔ حق کسے کہتے ہیں؟
کس چیز کو حق کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے اور شرعی معنی کیا ہے۔ حق کہتے ہیں لغت میں سچ، ثابت اور حقیقت پر مبنی چیز اور باقی رہنے والی چیز ہے، اس کو حق کہتے ہیں۔ سچ ہو، ثابت ہو، باقی رہنے والی ہو، اور آپ ایک اور چیز بڑھا سکتے ہیں کہ دلیل پر مبنی جو چیز ہو اس کو حق کہتے ہیں۔ حق کی تعریف میں، اصطلاحی تعریف میں امام مناوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں الثابت الذی لا یسوغ انکارہ۔ حق کہتے ہیں اس ثابت چیز کو جس کا انکار جائز نہیں ہے، جس کا انکار کرنا جائز نہیں ہے، کسی بھی شخص کے لیے ایسی چیز کو حق کہتے ہیں۔ حق کا شرعی عام فہم جو مفہوم ہے شرعی طور پر، جب کہتے ہیں کہ فلاں حق پر ہے، فلاں باطل پر ہے، اللہ نے ہمیں حق کی توفیق دی، باطل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دی ہے، اس طرح کی باتیں جب ہم آپ کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ شرعی تعریف کہہ لیجئے یا شریعت میں اس کا عام فہم سہل اور آسان مفہوم یہ ہے کہ حق کہتے ہیں ہر اس قول اور عمل کو، ہر اس قول اور عمل کو جو حقیقت پر مبنی ہو اور اللہ کی شریعت کے مطابق ہو، ہر وہ قول اور عمل جو حقیقت پر مبنی ہو اور اللہ کی طرف سے ثابت شدہ ہو، یا کہہ لیجیے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہو، لوگوں کے سامنے پیش کیا ہو، اسی کو کہتے ہیں حق۔ حق کی ضد جو ہے، اپوزٹ جو ہے، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے اپوزٹ کو، ضد کو اگر سمجھا جائے تو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ حق کی ضد ہے، اپوزٹ چیز ہے باطل، اور باطل کس کو کہتے ہیں؟ میں نے جو کہا اس کے الٹا سمجھ لیجئے کہ ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو حقیقت کے مطابق نہ ہو اور قرآن اور سنت میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو، یا وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ باطل کہتے ہیں، اس کو باطل کہتے ہیں۔ آپ اگر تمام چیزوں کو بطور خلاصہ آپ دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو بھی نازل کیا ہے، جو شریعت نازل کیا ہے، رسولوں کو دے کر کے بھیجا ہے، ان تمام کے تمام چیزوں کو حق کہا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو باطل کہا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو باطل کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں مثلا کہیں گے توحید حق ہے، شرک باطل ہے، سچ حق ہے، جھوٹ باطل ہے، قبر پرستی مثلا باطل ہے، اور اللہ کی عبادت کرنا یہ حق ہے، انصاف حق ہے، ظلم باطل ہے، ہدایت حق ہے، ضلالت اور گمراہی یہ باطل ہے، صراط مستقیم حق ہے اور صراط غیر مستقیم یہ باطل ہے، اللہ کا راستہ حق ہے اور شیطان کا راستہ باطل ہے۔ تبارک و تعالیٰ ہی حق ہے، اور اللہ کے سوا جن جن چیزوں کو لوگ پکارتے ہیں، جن جن چیزوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام چیزیں باطل ہیں، وہ تمام کے تمام چیزیں باطل ہیں۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ نے ایک چھڑی سے، اپنی چھڑی سے 360 بت جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، ان 360 بتوں میں سے ہر ایک کو مار رہے تھے، گرا رہے تھے، اور آپ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ حق آ چکا ہے، باطل نیست و نابود ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور باطل کو جانا ہی تھا، ختم ہونا ہی تھا۔ تو حق یہ ثابت رہنے والی چیز ہے، حق کے اندر ثبات ہے، دوام ہے، ٹھہراؤ ہے، حق باقی رہنے والی چیز ہے، اور باطل جو ہے، باطل کو ہمیشگی نہیں، باطل کو دوام نہیں، باطل کو ثبات نہیں،
باطل رہتا نہیں ہے، اگرچہ کہ باطل کو ماننے والے دنیا میں کتنی ہی تعداد میں کیوں نہ ہو، لیکن جیت ہمیشہ حق والوں کی ہی ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جیتنے میں کچھ وقت لگ جائے، لمبا ٹائم لگ جائے، لیکن جیت حق والوں کی ہوتی ہے۔ آپ یہ بات ہمیشہ سنتے ہیں، جیت حق کی ہوتی ہے، جیت حق کی ہوتی ہے۔ حالانکہ اس حق کے لیے انسان کو بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے، بعض کو جیل کی سلاخوں میں رہنا پڑتا ہے، بعض کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ حق ہی جیتتا ہے اور باطل ہار جاتا ہے۔ اسی لیے ایک بہت مشہور قول ہے سلف کا، الحق ابلج والباطل لجلج، الحق ابلج والباطل لجلج۔ حق یہ واضح چیز ہے، روشن چیز ہے، اس کو دوام حاصل ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، اور باطل جو ہے، باطل غیر واضح ہے، اسپشٹ نہیں ہے، روشن نہیں ہے، بے نور چیز ہے۔ تو باطل جتنا بھی سج دھج کر کے آ جائے نا، یہ لج لج ہی ہوتا ہے، یہ غیر واضح ہوتا ہے، بے نور ہوتا ہے، بے روح ہوا کرتا ہے۔ اس خلاص اس تمہید سے یا حق کی تعریف اور باطل کی تعریف سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حق کسے کہتے ہیں اور باطل کسے کہتے ہیں، اور حق کی اہمیت کیا ہے، حق کی صفت کیا ہے، حق کے اندر کون سی خوبیاں ہیں اور باطل کے اندر کون سی برائیاں ہیں اور کون سے عیوب ہیں اور کون سی خرابیاں ہیں۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں کہ حق جو ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور رسولوں کو حق دے کر کے ہی بھیجا۔ هو الذي ارسل رسوله بدين الحق هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، کہ اللہ نے تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو دین حق دے کر کے جو بھیجا ہے، اس دین حق کو لوگ آخر قبول کیوں نہیں کرتے؟ وہ کون سے اسباب ہو سکتے ہیں، وہ کون سے کارن ہو سکتے ہیں، اور وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ حق کو قبول نہیں کرتے، حق سے دور ہو جاتے ہیں؟ حق روشن ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، باطل بالکل غیر واضح ہے، معلوم ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، لیکن پھر بھی تم قبول نہیں کرتے۔ وہ کون سی رکاوٹ ہے؟ پہلی چیز، پہلی رکاوٹ اور پہلا مانع حق کو قبول کرنے کے سلسلے میں جو ہے وہ ہے الکبر، گھمنڈ، غرور، تکبر۔ اور کبر اور گھمنڈ کسے کہتے ہیں؟ کبر کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعریف کی، کہا الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ کبر کے اندر، گھمنڈ کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اور اسی بڑپن میں وہ حق کو قبول نہیں کرتا، وہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بلکہ اگر میں آسمان سے شروع کروں اور زمین کے اندر آؤں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حق کو قبول نہ کرنے کے سلسلے میں بہت بڑی رکاوٹ اور بہت بڑی چیز جو ہے وہ کبر ہے، گھمنڈ ہے۔ آپ یاد کیجیے ابلیس کا جو قصہ ہے، آدم کا قصہ، ابلیس کا قصہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، ساری باتیں میں نہیں جانا چاہتا، وہاں اللہ نے جب سب کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ۔ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ، فرشتوں نے سجدہ کر لیا تھا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اور اللہ نے جو وجہ بتائی ہے، جو سبب اور ریزن بتایا ہے، وہ ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن اللہ نے بیان کیا، ابا واستکبر، انکار کیا اور اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا۔ اس گھمنڈ کی وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا اور اللہ کے حکم کو نہیں مانا، حکم عدولی کی، نافرمانی، اور کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس کے آگے کیسے جھک سکتا ہوں؟ اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے رہنے والی چیز ہے، میں اس کے آگے سجدہ نہیں کر سکتا۔
تو سب سے پہلے آسمان میں جس نے حق کو ٹھکرایا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی کبر ہے اور یہی غرور ہے. اور آپ تاریخ کو اور قرآن کو پڑھتے جائیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہود کا، نصارہ کا اور بہت ساری قوموں کا جو تذکرہ کیا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نبی اور رسول آئے تو اس نبی کو اور رسول کو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے، حق بات کو ٹھکرا دینے کی وجہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. جب بھی تمہارے من کے مطابق کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تو تم نے کیا کیا؟ استکبرتم، تم نے گھمنڈ کیا، تم نے غرور کیا، تکبر کیا. اور صرف یہ نہیں کہ حق کو نہیں مانا، حق کو جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا، بلکہ اس سے بھی آگے تم گزر گئے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. بعض نبیوں کو تم نے صرف جھٹلایا ہے اور بعض نبیوں کو تم نے قتل کر دیا ہے، ان کے خون سے اپنے دامن کو رنگا ہے، نبیوں کو قتل کر دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کبر ہے، یہ گھمنڈ ہے. اسی طریقے سے اگر سابقہ اقوام جو ہیں جس کو ہم لوگ علمی اصطلاح میں مردود قومیں کہتے ہیں یا ہلاکت شدہ قومیں کہتے ہیں، قوم عاد ہے، ثمود ہے، لوط کی قوم ہے، صالح علیہ السلام کی قوم ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اس طرح کی جتنی قومیں اللہ رب العزت نے قوموں کا تذکرہ کیا ہے، ان تمام چیزوں میں، ان تمام لوگوں میں، قوموں میں انکار کی ایک وجہ جو اللہ نے بیان کیا ہے، ایک کامن وجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے اندر کبر تھا، ان کے اندر گھمنڈ تھا، ان کے اندر غرور تھا. چنانچہ اللہ نے قوم عاد کے سلسلے میں فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. رہی بات قوم عاد کی تو ان لوگوں نے زمین میں بغیر کسی حق کے، بغیر کسی دلیل کے ان لوگوں نے استکبار کیا، گھمنڈ کیا، اور اس گھمنڈ میں انہوں نے انکار کر دیا حق کا. قوم سمود کے بارے میں، قوم مدین کے بارے میں اور بہت ساری قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی ان کے پاس رسول آئے تو ان کے بڑے لوگ جو تھے، جو اپنے آپ کو چودھری سمجھتے تھے، جو اپنے آپ کو شریف سمجھتے تھے، سردار قسم کا سمجھتے تھے اپنے آپ کو، ان تمام لوگوں نے کیا کیا؟ ان تمام لوگوں نے اس کبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے نبی کو، رسول کو، حق کو، اللہ کے دین کو جھٹلایا ہے. اللہ نے فرمایا قال الملأ الذين استكبروا من قومه. سارے کے سارے بڑے بڑے لوگوں نے جھٹلایا نبیوں کو، رسولوں کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی تکبر اور گھمنڈ ہے، غرور ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون جس نے انا ربکم الاعلی کہا تھا، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، فرعون، قارون، حامان، ان تمام لوگوں کے سلسلے میں فرمایا کہ جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے واضح نشانیاں لے کر کے، بینات لے کر کے، تو ان تمام لوگوں نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے. اللہ نے فرمایا وقارون وفرعون وحامان ولقد جاءهم موسیٰ بالبینات فاستکبروا فی الارض وما كانوا سابقین. قارون کے پاس اسی طریقے سے فرعون اور حامان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر کے آئے، معجزات لے کر کے آئے، لیکن ان لوگوں نے زمین میں استکبار کیا، گھمنڈ کیا اور کہا فرعون نے میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. ان کو بادشاہت کا نشہ سوار تھا، قارون کو اپنی دولت کا نشہ سوار تھا، اسی طرح حامان کو اپنے منصب اور اپنے وزیر ہونے کا نشہ اور گھمنڈ اتنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر نہیں مانا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے. اسی طریقے سے آگے چلتے جائیں. کفار مکہ، سرداران مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے صادق اور امین کہتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے اور آپ نے تمام لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں تم لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کو حقیقی جو رب ہے اس کو ایک مان لو، توحید کو مان لو. تو ان تمام لوگوں نے نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کی، ابو لہب نے نہ صرف زبان درازی کی، ابو جہل نے نہ صرف زبان درازی کی، اسی طرح سرداران قوم نے نہ صرف زبان درازی کی
بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دست دراز ہوئے، دست درازی کی، نبی اور صحابہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو مکہ کے اندر قتل کر دیا گیا، ان کے خون سے ہولی ہوئی۔ یہ کفار مکہ صرف اتنے ہی لوگ نہیں رکے، بلکہ کفار مکہ، سرداران مکہ ایک مرتبہ دارالندوہ میں جو مکہ والوں کا پارلیمنٹ تھا، اس پارلیمنٹ میں ابو جہل سمیت بہت سارے سردار جمع ہوئے، کہا کہ محمد کا کیا ہوگا، اس کے سلسلے میں رائے کو کیا کیا جائے۔ بعض نے کہا دیش نکالا دیا جائے، جلا وطن کر دو، بعض نے کہا ہتھکڑیوں میں بیڑیوں میں باندھ کر گھر میں اسے بند کر دو، ایسے ہی بغیر کھائے پیے مر جائے گا۔ ابو جہل نے کہا تھا ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لیا جائے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ننگی تلوار دے دی جائے اور سب کے سب نبی پر ایک ہی مرتبہ وار کریں جب نبی سو رہے ہو، اور پھر اس کے بعد نبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نبی کے قبیلے والے ان تمام قبیلے والوں سے قصاص نہیں لے سکیں گے اور پھر دیت پر راضی ہو جائیں گے، ہم سب لوگ مل کر کے حق اور دیت دے دیں۔ سارے لوگوں نے اسی پر اتفاق کیا، چنانچہ بل پاس ہو گیا پارلیمنٹ میں کہ نبی کو قتل کر دیا جائے گا۔ گھیراؤ کیا اللہ رب العزت کے حکم سے، جبریل آئے، جبریل نے کہا کہ اے نبی آپ اپنے گھر سے چلے جائیے، آپ نے علی کو سلایا، اپنی چادر اڑائی اور نکل گئے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ سب کے سب ایسے ہی گھیرے رہے نبی کے گھر کو اور نبی نکل گئے، کسی کو پتہ نہیں۔ تو نہ صرف انکار کیا حق کا، بلکہ نبی کو قتل کرنے کی سازش کی، نبی کے گھر کا گھیراؤ کیا، لیکن اللہ رب العزت کی تدبیر کے آگے انسانوں کی تدبیر کی کوئی وقعت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، سب کے سب کھائے کو حاصل ہوئے، نادم ہوئے، شرمندہ۔ کفار مکہ کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ کہو، تم لوگ اللہ کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو، 360 بت جو خانہ کعبہ میں رکھتے ہو ان کی عبادت چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یستکبرون، گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، گھمنڈ اور غرور کے نشے میں چوٹ چوٹ کرتے، نہیں مانتا تو شاعر ہے، تو مجنون ہے، تو پاگل ہے، کون سی باتیں کر رہا ہے، ایک اللہ کو مانو، سب کو چھوڑ دو۔ تو کون سی پاگل پر نہیں ہے، یہ جنون نہیں تو کیا ہے؟ نبی کو شاعر کہا گیا، نبی کو مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا۔ اسی طریقے سے آگے جائے گا، نبی جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو منافقین کا ایک ٹولہ وہاں پر پیدا ہوا، منافقین کی ایک جماعت پیدا ہوئی۔ مکے میں کوئی منافق نہیں تھا، لیکن مدینہ گئے تو وہاں منافق پیدا ہوئے۔ منافقوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ان کے اندر کبر پیدا ہو گیا تھا، گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مستكبرون۔ منافقوں سے جب کہا جاتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے نبی استغفار کریں گے، تمہاری بخشش کی دعا کریں گے، تم لوگ نفاق کو چھوڑ دو، تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ اپنے سر کو موڑے ہوئے، سر کو مٹکائے ہوئے ایسے وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں اور اس گھمنڈ میں چور چور رہتے ہیں کہ نبی کی بات کو، حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو میں نے کہا آسمان سے لے کر کے تمام انبیاء کی تاریخ کو آپ دیکھیے، قرآن کو پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا سیر اور واقعات کی روشنی میں کہ لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ کیا تھی؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہی کبر اور گھمنڈ ہے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر بیٹھا ہے اور اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا، بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا۔ آج کل اسٹائل ہو گیا نوجوانوں میں، بائیں ہاتھ سے پانی پینا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، بائیں ہاتھ سے چمچ لے کر کے کھانا کھانا۔ یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ اسٹائل نہیں، یہ فیشن نہیں، یہ کلچر نہیں ہے، یہ شیطان کی تقلید ہے، شیطان کی اتباع ہے، شیطان کو فالو کر رہے ہو۔ ایسے تمام لوگ جو اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتے اور پیتے ہو بغیر کسی مجبوری کے، آپ نے کہا اس آدمی سے کل بھی یمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس آدمی نے کہا لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، میں دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا۔
میرے نبی نے بد دعا کی، کہا لستطعت، تو کبھی استطاعت بھی نہیں رکھ سکے گا، تو کبھی طاقت بھی نہیں رکھ سکے گا، تمہارے اندر کبھی طاقت نہیں ہوگی کہ تم دوبارہ آج کے بعد دائیں ہاتھ کو اٹھا کر اپنے منہ میں کوئی دانا ڈالو، پانی ڈالو، اس کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا تھا وما منعه الا الكبر، اس کو دائیں ہاتھ سے کھانے سے کس چیز نے روکا تھا؟ کبر نے، گھمنڈ نے روکا ہے۔ حدیث میں ہے کہ یہ آدمی کبھی بھی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے منہ کی طرف نہیں لے سکتا۔ یہ کبر کی وجہ سے لوگ حق کو ٹھکراتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے۔ یہ پہلی چیز ہے جس کے سلسلے میں مزید تفصیلات بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ میں دو چیزوں کو بیان کروں گا اس لیے اس کو یہی چھوڑتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حق کو قبول کرنے کے سلسلے میں بہت بڑی رکاوٹ ہر زمانے میں جو رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے کبر، گھمنڈ، بڑکپن۔ میں ہوں، تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ تو میرے آگے بولنے کی جرأت کیسے کیا؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ لوگ چھوٹے کی بات حق بات نہیں مانتے، بعض شاگرد کی بات بعض استاد اس لیے نہیں مانتے میں استاد ہوں، غریب کی بات امیر نہیں مانتے میں امیر ہوں۔ سردار آدمی اپنے یا عہدہ والا انسان اپنے ماتحت جو لوگ رہتے ہیں ان کی حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کبر ہے، گھمنڈ ہے۔ ان چیز کو چھوڑنا ہوگا تب جا کر کے اللہ ہمیں حق کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز حسد ہے۔ حسد جس کو ہم لوگ ایسے ہی عام میں حسد اور جلن کہہ دیتے ہیں۔ حسد اور جلن، حسد کی تعریف میں اختلاف ہے، لیکن جو مشہور تعریف ہے وہ ہے تمنی زوال النعمت عن صاحبها۔ انسان تمنا کرے، آرزو کرے کہ کوئی نعمت جو کسی کو ملی ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے، اس کی نعمت ختم ہو جائے، چاہے وہ علم کی نعمت ہو، چاہے وہ جسم کی نعمت ہو، چاہے وہ دولت کی نعمت ہو، چاہے ایمان کی نعمت ہو۔ دوسرا حاسد شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت اس سے ختم ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے اس کی پرواہ نہیں، اس حسد کی وجہ سے۔ اور یہ حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ بعض سلف نے کہا تھا کہ حسد یہ پہلا گناہ ہے۔ الحسد اول ذنب عصی اللہ به فی السماء وعصی اللہ به فی الارض۔ حسد ایک ایسا گناہ ہے اور پہلا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی آسمان میں بھی ہوئی ہے اور زمین میں بھی نافرمانی ہوئی ہے۔ سب سے پہلا گناہ آسمان میں جو ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا، اور سب سے پہلا گناہ جو زمین کے اندر ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے۔ چنانچہ آسمان میں جو حسد ہوا تھا وہ کیا حسد تھا؟ ابلیس کو حسد ہو گیا تھا آدم علیہ السلام سے۔ ارے آدم تو بڑا ہو جائے گا، ان کے آگے سجدہ کروں گا، ان کی عزت بڑھ جائے گی، سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ اس کو حسد ہو گیا، کہنا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ حسد اور کبر میں تھوڑا سا میچنگ ہے، حسد اور کبر ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ انسان کو حسد ہوتا ہے بڑکپن میں اور ان تمام چیزوں میں ہوتا ہے حسد۔ تو آدم کے آگے سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک چیز حسد ہے، اور آدم کے آگے ابلیس نے اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ زمین میں آئیے، قابل نے اور حابیل نے جب قربانی پیش کیا تھا اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی، قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت قابل نے کیا کہا تھا؟ قابل نے کہا تھا لأقتلنک، سگا بھائی کے خلاف ہو گیا۔ کیوں؟ حسد میں، جلن میں، تیری قربانی قبول ہو گئی، میری قبول نہیں ہوئی، میں تجھے قتل کر دوں گا، تمہیں جینے نہیں دوں گا دنیا میں، تمہارے سر کو میں قلم کر دوں گا۔ ہوا یہ اس حسد کی وجہ سے قابل نے حابیل کو قتل کر دیا، خون بہا دیا۔ دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، وہ حسد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور آدم کے دو سگے بیٹے حابیل اور قابیل جو تھے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اسی لیے میرے اور آپ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو ظلماً قتل کیا جائے گا، مرڈر کیا جائے گا، تو اس گناہ کا ایک حصہ آدم کے بیٹے قابل کو بھی ملے گا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، کیونکہ قتل کو ایجاد کیا تھا قابل نے، اس کے بیٹے نے، اس نے ہمیشہ گناہ کیا۔ ابلیس نے حق کو ٹھکرایا حسد کی وجہ سے، قابل نے حسد کی وجہ سے اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کی، اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔
طریقے سے آپ آگے چلیں. آپ اگر یہود و نصارہ کو دیکھیں گے اور خاص کر کے علماء یہود کو دیکھیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے, تورات میں پڑھتے تھے, انجیل میں پڑھتے تھے, زبور میں پڑھتے تھے, ان تمام چیزوں میں پڑھتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے, ان کی نشانیاں یہ ہیں, یہ سب کچھ جانتے تھے. حتیٰ کہ میرے اور آپ کے رب نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ ایسے جانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جیسے ایک آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے, بیٹے کو پہچانتا, اس کی نشانی اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے, ایسے ہی وہ لوگ نبی کو پہچانتے ہیں جیسے بیٹے کو کوئی پہچانتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب حق آ گیا تو حسد کی وجہ سے, جلن کی وجہ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے, اور اکثر لوگ ایمان نہیں لائے. حسد کی وجہ کیا تھی آپ کو معلوم ہے؟ حسد کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو معلوم تھا ایک آخری نبی آنے والا ہے, لیکن آخری نبی ان کے حساب سے آنے والا تھا بنو اسحاق سے, اسحاق کی اولاد سے. علمی بات یاد رکھو بچوں, ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ اسحاق اور اسحاق کی اولاد سے آئے. جتنے بھی نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام کا تمام اسحاق کی اولاد سے, نسل سے آئے. ان کو یہی لگ رہا تھا کہ ہمارے اسی نسل سے آخری نبی آئیں گے, لیکن جب آ گئے اسماعیل ذبیح اللہ کی نسل سے, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جب آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو حسد کی آگ میں یہ جل بھن گئے اور ان کے اندر جلن پیدا ہو گیا, حسد ہو گیا. پیارے ہم سمجھتے تھے ہماری نسل سے نبی آنے والا, یہ تو دوسری نسل سے آیا, ہم ان کی بات کو قبول نہیں کریں, ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے. چنانچہ آپ قرآن مجید میں آپ اگر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, کیا یہ لوگ اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو نبی بنا دیا, کسی کو اللہ نے اپنے فضل سے نواز دیا. ارے اللہ کا فضل ہے, اللہ چاہے بنو اسحاق سے نبی بنائے یا بنو اسماعیل سے بنائے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, تمہیں حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور اللہ رب العزت نے اور ایک جگہ فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُم حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. اہل کتاب کے بہت سارے لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی کافر ہو جائیں, آپ بھی دین کو چھوڑ دیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم, جلن کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے آپ کو بھی کافر دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو بھی دین چھڑانا چاہتے ہیں, حالانکہ حق ان کے لیے واضح ہو چکا ہے. محترم حضرات, تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جو یہود و نصارہ نے خاص کر کے جو ٹھکرایا ہے, اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ حسد ہے. اس حسد کی وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لائے, بہت کم لوگ ایمان لائے. اور یہ یہود جو ہے نا خاص کر کے یہ بڑی حاسد قوم, بہت حسد کرتی تھی, بہت جلن ان کے اندر تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں آئے تھے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, نبی کے آنے سے پہلے جب ان کا کافروں سے مقابلہ ہوتا تھا, بت پرستوں سے مقابلہ ہوتا تھا, تو یہ لوگ کافروں کو دھمکیاں دیتے تھے, کہتے تھے ارے ابھی ہرا دیے تو کوئی بات نہیں, لیکن ایک نبی جب آئیں گے نا, آخری نبی جب آئیں گے نا, ان کے ساتھ مل کر کے ہم تم سے لڑائی کریں گے, تم سے پنگا لیں گے, اس وقت تمہاری ناک میں ہم دم کر دیں گے, تمہارے دانت کو کھٹے کر دیں گے. لیکن وہی نبی جب بنو اسماعیل سے آئے تو ان لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا, نہیں قبول. ایک واقعہ دیکھیں, صفیہ رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, ام المومنین ہیں, صفیہ رضی اللہ عنہا نے ایک واقعہ بیان کیا ہے, کہ بچپن کا ایک واقعہ بیان کیا ہے. ان کے باپ جو تھے حوی بن اخطب, یہ بڑے عالم تھے یہودی, اور یہ بنو نذیر کے سردار بھی تھے, بڑے عالم. اور ان کے چچا جو تھے ابو یاسر, یہ بھی بڑے عالم تھے, بڑے عالم, یہ بھی دونوں بھائی بڑے عالم تھے. اور ساری چیزوں کو جانتے تھے, کتابوں کو پڑھتے تھے, آسمانی کتابوں کو, نبی آنے والے ہیں, یہ ہے, ان کی نشانیاں یہ ہوں گی, سب کچھ یہ جانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کہاں ٹھہرے تھے؟ قباء میں ٹھہرے. جب قباء میں ٹھہرے تو یہ دونوں بھائی
صفیہ کے والد اور صفیہ کے چچا یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے, دیکھنے کے لیے آئے. ہلہ ہو گیا پورے مکہ میں, ایک آدمی آیا ہے, نبی ہے, یہ ہے, تو یہ لوگ بھی دیکھنے کے لیے آئے, دیکھنے کے لیے آئے. صبح صبح گئے اور شام کے وقت گھر لوٹے. شام کے وقت جب گھر لوٹے تو صفیہ خود بیان کرتی ہیں تو ایسے لوٹے تو وقت تو شام کا تھا لیکن چہرے پہ 12 بج رہے تھے, منہ لٹکائے ہوئے, ایک دم لگا کیا ہو گیا بھائی, کیا دیکھ کے آ گئے, کیا چیز پا گئے, کیا ہو گیا, میرے چچا کو میرے والد کو منہ لٹکائے ہوئے آئے ہوئے. کہا صفیہ خود کہتی ہے کہ میں میرے چچا اور میرے والد کے نزدیک بڑی محبوب تھی, جتنی بھی اولاد تھی ان میں سب سے محبوب تھی. جب بھی یہ دونوں مجھے کبھی دیکھتے تھے مجھے گود میں اٹھا لیتے تھے, لیکن آج جب آئے تو میری طرف دھیان بھی نہیں دیا, ملتفت الیہ, میری طرف دھیان بھی نہیں دیا. پھر یہ لوگ ایک روم میں چلے گئے دونوں, اور روم میں جانے کے بعد آپس میں گفتگو کرنے لگے. میرے چچا نے میرے والد سے کہا ہوا کیا یہ وہی ہیں, مطلب آسمانی کتابوں میں جن کا ذکر ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں ان کی یہ نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہے, بشارت ہے آسمانی کتابوں میں ایک نبی آنے والا, ان کا نام محمد ہوگا, فلاں ہوگا, فلاں ہوگا. ہوا کیا وہ وہی ہیں؟ تو میرے ابو نے کہا, ہوئی نے کہا نام واللہ, ہاں اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم وہی ہے. میرے چچا نے پھر اس سے سوال کیا تعریفہ و تثبتہ, کہ کیا آپ پہچانتے ہیں یا پہچان گئے ہیں, پکا وہی ہے نا, کوئی شک شبہ تو نہیں ہے آپ کو؟ تو اس وقت میرے ابو نے پھر کہا تھا نام, ہاں یہ وہی ہے. تو پھر میرے چچا نے کہا تھا فما فی نفسک منہ, تو پھر آپ کے دل میں اب کیا ہے, آپ کا ارادہ کیا ہے, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, آپ کریں گے کیا, ان کو مانیں گے کہ نہیں؟ اس وقت میرے والد نے کہا تھا عداوتہ واللہ ما بقیت, کہ اللہ کی قسم جب تک جان میں جان باقی رہے گی, جب تک زندہ رہوں گا, سانس چلے گی, ان کے ساتھ میری دشمنی رہے گی, ان کے ساتھ عداوت کروں گا, میں دشمنی کروں گا, میں ان کی بات کو قبول کرنے والا نہیں ہوں. دیکھا آپ نے, حسد کی وجہ سے, سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود بھی حسد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان نہیں لایا, اور ایمان نہ لانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ غزوہ بنی قریظہ میں سن 5 ہجری میں ان کو نبی کے سامنے بلایا گیا. ابھی نبی کی شادی نہیں ہوئی تھی, صفیہ سے پہلے کی بات ہے, بلایا گیا اور اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لایا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو قتل کر دیا گیا. خلاصہ یہ ہے آج کے پورے خطبے کا, میں بتانا چاہتا ہوں کہ حق کیا ہے. حق ہر اس چیز کو حق کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہو, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے بیان کیا ہو, اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیز کو حق کہتے ہیں. اور ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام چیزیں باطل ہیں. اسی لیے لبید جو ایک زمانے جاہلیت کا شاعر تھا, ان کی تاریخ میں اللہ کے رسول نے بخاری کے حدیث میں کہا تھا, انہوں نے ایک شعر کہا کہ کل ما قال اللہ باطل, اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب باطل ہیں. یہ جو پوجا کرتے ہیں شنکر کی اور درخت کی, حجر کی, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, باطل ہیں. تو حق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور حق کا معیار کتاب و سنت ہے. کتاب و سنت میں جو چیز ہے وہ حق ہے, اور حق کے سلسلے میں 2 بڑی رکاوٹوں کا میں نے ذکر کیا ہے. ان 2 رکاوٹوں کو, ان 2 چیزوں کو اگر کسی انسان کے اندر ہے تو اسے پھینکنا ہوگا, اسے ختم کرنا ہوگا, تب اللہ رب العزت اسے حق کی توفیق دے گا. یہ لائبریری ہے, خطبہ ہوتا ہے, تقریریں ہوتی ہیں, دروس ہوتے ہیں, کتاب و سنت کی طرف بلایا جاتا ہے, لیکن بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے گھمنڈ کی وجہ سے میں ان کی بات نہیں مانوں گا, حسد کی وجہ سے, جلن کی وجہ سے لوگ سننے کے باوجود بھی نہیں مانتے ہیں. اگر کسی کے اندر کبر ہے, اگر کسی کے اندر حسد ہے تو کبر کو پھینکو, حسد کو پھینکو. اگر یہ 2 چیزیں تمہارے اندر رہی, تمہیں حق کی کبھی توفیق نہیں ملے گی, اور حق کی توفیق نہیں ملے گی, دنیا میں ذلیل ہو گئے, رسوا ہو گئے, اور آخرت میں بھی تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا, جہنم رسید ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے آخر میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام
مسلمانوں کو ان دو بیماریوں سے، ان دو بری چیزوں سے بچنے کی تو توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں حسد سے بچا، اللہ ہمیں کبر سے بچا، حق کو قبول کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک ہم زندہ رہیں ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رہیں، اور جب ہماری وفات ہو تو ایمان کی حالت میں ہو اور اسلام کی حالت میں ہو۔ اے اللہ جو مریض ہیں اللہ ان کو شفا دے، اللہ جو مر چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ